الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء صدق الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہماری پچھلے 2 جمعہ سے مسلسل گفتگو زکوٰۃ کے تعلق سے چل رہی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی اسی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ فطرے اور اعتکاف کے تعلق سے اہم مسائل آج کی جمعہ کی گفتگو میں ہم سماعت کریں گے۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ پچھلے جمعہ ہم نے سماعت کیا کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کن حضرات کو نہیں دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کس طریقے سے نکالنی چاہیے، اب کتنی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیے ہے تو 2500 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 1 کروڑ روپیے ہے تو اس صورت میں آپ کو 2.5 لاکھ روپیے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ الغرض آپ کے پاس جو بھی مال و دولت ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، یعنی 40واں حصہ۔ 1000 روپے پہ 25 روپیے، 100 روپے پہ 2.5 روپیے، لاکھ روپے پہ 2500 روپے، 1 کروڑ روپے پہ 2.5 لاکھ روپیے اور 100 کروڑ روپے پہ 2.5 کروڑ روپیے زکوٰۃ نکالنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ میں نے بتایا، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، کسی سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی کی تنخواہ میں یا بونس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے مسجد میں، مسجد کے چندے میں، مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مالدار شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ ایسے حضرات کو زکوٰۃ اگر آپ دیں گے تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لیکن سگے بھائی ہے، سگے بہن ہے، خلیرے پھوپھیرے چچیرے ممیرے، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، چاچائیں ہیں یا پھر چاچیاں ہیں، ان سب کو آپ اگر انہوں مستحق زکوٰۃ ہے لینے، زکوٰۃ لینے کے مستحق غریب ہے تو اس صورت میں آپ ان کا تعاون کر سکتے۔ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے زکوٰۃ کی رقم سے یا فطرے کی رقم سے مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، 2 گنا ثواب دیتا ہے۔ ایک ثواب تو یہ کہ اس کو رشتہ نبھانے کا ثواب دیتا اللہ تعالیٰ، دوسرا یہ کہ اس کی زکوٰۃ نکالنے کا ثواب دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا ثواب الگ، رشتہ نبھانے کا ثواب الگ، ڈبل ثواب دیا جاتا۔ لیکن آپ عام فقیر کو جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، بھیک منگنے آیا، اس کو آپ زکوٰۃ دیے یا فطرہ دیے تو آپ کو سنگل ثواب ملتا خالی۔ یہی معاملہ مدارس میں تعاون کرنے کا بھی ہے۔ جب آپ مدرسے میں تعاون کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہوتا، پھر دوسرا کیا ہے؟ ثواب جاریہ بن جاتا وہ آپ کے لیے۔ زکوٰۃ تو آپ مثال کے طور پہ ایک فقیر یا بھکاری کو ایک ٹائم کے لیے دیے، تب اس ٹائم کا آپ کو ثواب مل رہا، لیکن ایک بندے کو آپ زکوٰۃ کیا ہے
مدرسے کے اندر دیے تو صورت میں وہاں پہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جو غریب طلبہ قرآن مجید کے حفظ کی تعلیم، عالم کورس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر وہ حاصل کر کے جتنا پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، پھر ان سے سیکھنے والے جتنا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے، وہ سب ثواب آپ کو ملتے رہتا اگر آپ مدرسے میں تعاون کریں تو دو مقامات پہ، ایک تو آپ کے رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب، دوسرا آپ کو مدارس کے اندر دینے میں ڈبل ثواب ہے۔ مدارس میں بھی آپ تعمیری کام میں نہیں بلکہ وہاں پڑھنے والے طلباء کے لیے کیا ہے دے سکتے ہیں۔ بعض جو ہے نا مدارس کے اندر جو وصولی کرنے والے زکوٰۃ کی رقم وصولی کرنے والے جو حضرات ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم وہ لوگ کیا کرتے اپنی طرف سے ایک بندے کو کیا ہے تنخواہ دے کر فکس کر دیتے، یا پھر کیا اس کو بھائی آپ جو بھی وصولی کر کے لے کے آ رہے اس میں سے 50% آپ کا بولتے، 10% آپ کا، 90% مدرسے کو دے دینا۔ اس طریقے سے یہ کر کے جب وہ زکوٰۃ کی وصولی کر کے لے کے آتا تو اس کو تنخواہ دیتے یا پھر اس طریقے سے پرسنٹیج دے دیتے اس کو۔ تو اب یہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے، دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ اپنے گاڑی میں پٹرول ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، پوری جد و جہد کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، پھر وصولی کر کے لے کے آتا ہے تو اس کا وہ محنتانہ ہے، تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت بتاتے ہوئے کہ جو بندہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو حضور فرما رہے کہ تم حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے مالوں کو محفوظ کر لو بولے سرکار، یعنی وہ مال بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا، نقصانات سے محفوظ ہو جاتا، وہ دکان میں یا پھر وہ مکان میں وہ پلاٹ میں کوئی گھاٹا یا نقصان آپ کا نہیں ہو سکتا جس کی آپ زکوٰۃ ادا کر دیے صحیح طریقے سے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں تو پھر اس کے نقصان کی گارنٹی ہے، آج نہیں تو کل برابر اس کے اندر نقصان ہونا ہی ہے۔ تو حضور فرما رہے محفوظ قلعے میں اگر حفاظت کے ساتھ اپنے مال کو رکھ دینا چاہ رہے تم، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں دے دینا چاہ رہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر دوسرا کیا فرمایا سرکار نے وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، تم اپنے بیماریوں کی دوا، اپنے بیماریوں کا علاج کس سے کرو؟ صدقے سے کرو بولے۔ صدقے کے کئی اقسام ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، سبحان اللہ بولنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بولنا بھی صدقہ ہے، مگر یہاں جس صدقے کی بات ہو رہی وہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، بیواؤں پہ، یتیموں پہ، مسافروں پہ، غریبوں پہ، اس طریقے سے آپ خرچ کریں تو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور آپ بیمار ہو گئے تو بھی آپ جو دے رہے غریب کو، مستحق شخص کو، کہ انہیں دعا دیا تو میری بیماری کم ہو جاتی، تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ مگر یہ جو سوچ ہے کہ بکرے کو جو ہے نا ہاتھ لگا کے دینا، اپنی بلا اس کے اندر گھس جاتی، یا انڈا وار کے چورستے پہ ڈال دینا، جو کھندل کے گیا اس کے اوپر بلا آ جاتی، یہ سب کیا ہے؟ کافرانہ سوچے ہیں اور یہودیوں کے طریقے۔ سمجھ گئے بات آپ؟ یہ ہمارے مذہب اسلام کا صدقہ نہیں ہوتا، اس کو بہت سارے حضرات ہمارے اپنائے ہوئے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور پر خواتین کو اس سے پرہیز کرنے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ تو ہمارے یہاں صدقے کا مطلب کیا ہے؟ آپ غریب کی مدد کرو، انہیں جو دعا اپنے دل سے دیتا وہ دعا آپ کے بلاؤں کو ٹال دیتی۔ آپ دیے سو صدقے میں بلا گھس کے اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتی، سمجھ رہے نا؟ یہ ہمارے اپنی جو ہے نا طرف سے ہم سوچیں بنا لیے، سو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ 2.5% نکالنی ہے آپ کے مال کی۔ اب رہ گئی بات یہ کہ ایک بندے کے پاس سونا زیور کی صورت میں ہے، چاندی زیور کی صورت میں بنا ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا وہ پورے کے پورے سونے، پورے کے پورے چاندی کی زکوٰۃ نکالے یا اس میں سے کچھ مائنس کر کے نکالے؟ تو دیکھیے زیور کی صورت میں اگر چاندی ہو اور سونا ہو تو پھر اس میں جو ہے نا کیا ہے، آپ کو 1 تولے سے 1.5 تولہ مائنس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ جو ہے نا 24 کیرٹ کا سونا لے کر زیور بناتے ہیں تو اس میں سے 1 تولہ مائنس کر دینا 10 تولے پہ، 1 تولے میں سے 1 گرام مائنس کرنا۔ جب آپ 22 کیرٹ کا سونا لے کر اس سے زیور بنا رہے تو اس میں سے آپ 1.5 تولہ مائنس کر دینا ہے، یعنی 10 تولے پہ 1.5 تولہ مائنس کرنا، اور 1 تولے میں 1.5 گرام مائنس کرنا۔
اس طریقے سے وہ بنے ہوئے زیور میں سے یہ مائنس کر دے کے پھر آج کی کیا قیمت ہے بازار میں سونے کی اور چاندی کی، اس کے حساب سے کتنے تولے سونا ہے، کتنے تولے چاندی ہے، رقم میں وہ کتنا ہوتا، پھر وہ 1 لاکھ ہو رہے سمجھو تو 2500 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 5 لاکھ ہو جا رہے آپ کے، نہیں 2 لاکھ روپے ہو جا رہے تو 5000 روپے زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ ایسا ہی جو ہے نا آپ کے پاس جتنے بھی لاکھ بن رہے وہ اتنے جو ہے نا کیا اس میں سے 2.5% زکوٰۃ کیا ہے نکال کر غریب مستحق شخص کو پہنچا دینے کا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، ایک بندہ جو ہے نا قرضے میں مبتلا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو کیا زکوٰۃ نکالے کہ نہیں نکالے؟ آپ کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ آپ بینک سے لون لے کر جو ہے نا کیا ہے رکھے ہوئے ہے، سمجھو بینک سے لون اٹھائے 25 لاکھ روپے، اب وہ 25 لاکھ روپے کے میسج کیا کرے؟ کار خریدے، وہ 25 لاکھ روپے میں کیا کرے؟ ایک پلاٹ خریدے، تب اس صورت میں کیا وہ پلاٹ اور وہ کار کی زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے کوئی زکوٰۃ۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اب جو چیز آپ رکھ لینے کے لیے لیے آپ کے خود کے پیسوں سے، یعنی کار لیے یا گاڑی لیے یا بائک لیے یا فون لیے یا کمپیوٹر لیے یا لیپ ٹاپ لیے یا پھر جو ہے نا گھر بنا لیا آپ 1 کروڑ روپے کا بھی اگر گھر ہے، یا انگوٹھی پہنے وہ انگوٹھی کے اندر ہیرا لگا ہوا ہے تو ہیرے کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ پہننے کے لیے یوز کر رہے ہیں نا 1 کروڑ کا بھی ہے تو اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے کار لے لیا آپ، 10 لاکھ کی بھی کار لیے، 20 لاکھ کی بھی لیے، 25 لاکھ کی بھی لیے، وہ کار کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ کب رہتی زکوٰۃ؟ میں نے پچھلے جمعہ تفصیل سے بتایا کہ جو بھی آپ جو ہے نا یعنی چیز کو بیچنے کے لیے خرید رہے، کاروبار کرنے کے لیے خرید رہے، وہ تمام چیزوں کی آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ فون خریدنے بیچنے کے لیے لے رہے، کار خریدنے بیچنے کے لیے لے رہے، گاڑی خریدنے بیچنے کے لیے لے رہے، مکان خریدنے بیچنے کے لیے کاروبار کے واسطے لے رہے، تو اس صورت میں آپ کو وہ مکان کی بھی زکوٰۃ نکالنا پڑتا اور وہ گاڑی کی بھی، وہ فون کی بھی، اور وہ کیا ہے ہیرے جواہرات کی اگر دکان ڈال دیے سمجھو، اب ہیروں کی دکان ڈالے، مولانا بولے ہیرے کی زکوٰۃ نہیں ہے بول کے، تو دکان میں ایک ہیروں کی زکوٰۃ نہیں نکالنا پڑتا کیا؟ وہ ہیروں کی نکالنا پڑتا جس کو آپ کاروبار کے لیے رکھے۔ میں کس ہیرے کی بات کر رہا؟ جو آپ پہننے کے لیے خرید لیے وہ ہیرے کی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سونا یا چاندی بسکٹ کی صورت میں آپ کے پاس ہے، زیور کی صورت میں نہیں ہے، تو بسکٹ میں سے کچھ بھی مائنس کیے بغیر زکوٰۃ نکالنے کا ہے، یعنی 24 کیرٹ کا یا 22 کیرٹ کا بسکٹ لے لیا، وہ 1 کلو کا ہے یا آدھے کلو کا ہے یا 10 تولے کا بسکٹ ہے، اس صورت میں وہ بسکٹ کی زکوٰۃ آپ کو کیسا نکالنا ہے؟ بغیر اس میں سے مائنس کیے کے نکالنا ہے، کیونکہ وہ بسکٹ کو جب آپ بیچنے کے پوری کی پوری رقم آتی ہے نہیں، اس میں سے مائنس کر کے نہیں دیتا سنار، لیکن جب آپ زیور کو لے جا کے فروخت کرتے تو اس میں سے انہیں مائنس کرتا، 1 تولہ یا 1.5 تولہ 10 تولے پہ مائنس کر دیتا، 1 تولہ لے کے گئے تو 1.5 گرام یا 1 گرام مائنس کر دیتا انہیں، تو اس کے حساب سے زیور میں سے آپ کو مائنس کرنا ہے، لیکن بسکٹ کی صورت میں سونا چاندی ہے تو اس کو مائنس نہیں کرنا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک بندہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے مگر انہیں ہے غریب، تو وہ کیا کرے؟ ثواب پانا چاہتا ہے خرچ کرنے کا مال کو، تو وہ کیا کرے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وظیفے بتائے، ایک درود شریف ہے اور ایک کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو بولے سرکار۔ سبحان اللہ و بحمدہ جو بندہ روزانہ صبح 100 بار شام کو 100 بار پڑھ لیتا، اس کے نیکیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس کے جیسا پڑھا، انہیں اس کے نیکیاں کرنے والا ہو سکتا بولے سرکار۔ جو پوری دنیا میں اگر کوئی بھی نہیں پڑھے انہیں اکیلا پڑھا تو اس دن اس کے نیکیاں سب سے زیادہ ہوں گے بولے رسول پاک۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ صبح 100 بار شام میں 100 بار پڑھ لیا، ایک بار پڑھے تو ایک سونے کا پہاڑ خیرات کرنے کا ثواب ہے بولے رسول پاک۔ اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ درود شریف پڑھا کرو بولے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود شریف کو جو بندہ پڑھتا ہے نا کثرت کے ساتھ، مطلب روزانہ اگر 100 مرتبہ بھی انہیں پڑھنا پابندی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو زکوٰۃ دینے والے بندوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ ایک یہ، دوسرا حضور پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنا مال و دولت سے اللہ نواز دیں گا کہ انہیں زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں گا. سمجھ گیا نا آپ؟ تو یہ درود شریف ہے. یہ کنز العمال میں حدیث پاک ہے جو میں نے ابھی سنائی کتاب الزکوٰۃ میں، اور حدیث نمبر ہے 15790، اور الجامع الکبیر امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر 6609 پر یہ حدیث پاک ہے جو درود شریف والی میں نے بیان کی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتی بعدد کل معلوم لک. بینک میں جو ہے نا کیا ہے، بہت سارے حضرات فکس ڈپازٹ کرتے ہیں. فکس ڈپازٹ کی بھی جو رقم ہے بینک میں 4 سال 5 سال کے لیے فکس ڈپازٹ کر دیتے. اب وہ جو فکس ڈپازٹ کر دیے، وہ کر دینے کے بعد میں اب 5 سال کے لیے کر دیے سمجھو، تو 5 سال تک اب آپ کا وہ رقم پہ اختیار نہیں چلتا. آپ اپنی منمانی وہ رقم پہ چلا سکتے کیا؟ نہیں چلا سکتے. تو جا کے اس کو پوچھے تو نہیں بولتا 5 سال کے بعد آؤ، بولتا نہیں. اگر انہیں دیا بھی تو کیا کرتا؟ آپ کو انٹرسٹ کے ساتھ دیتا، یعنی لاکھ کو اتنے روپے جو ہے نا بڑھ کے دینا آپ بول کے. تو اس طریقے سے کیا کرتا انہیں اضافتاً رقم آپ سے لیتا. تو آپ فکس ڈپازٹ جب آپ بینک میں کر دیے تو وہ رقم کی زکوٰۃ نکالنا یا نہیں نکالنا، تو اس میں علماء کرام کے 2 فتوے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ فکس ڈپازٹ کی ہوئی رقم ہماری ہے لیکن ہمارا اس پہ اختیار نہیں چل رہا نا، اس لیے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. ایک یہ فتویٰ ہے. اور ایک فتویٰ علماء کرام کا کیا ہے کہ جو فکس ڈپازٹ کی ہوئی رقم ہے کس کی؟ وہ اپنی سے نا. وہ بینک والا تو غبن نہیں کر دیتا، وہ اپنی سے اپنے کو ملنے والی ہے، اور آج نہیں کل ہماری ہونے والی ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ نکالنا ہی پڑتا. اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو ہر مہینہ ہر سال جو ہے نا اس کی کیا کریں، ہر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکال دیں، یا پھر کیا کریں جس وقت وہ بینک سے رقم آپ کو ملے گی 5 سال بعد، تو 5 سال کی ایک دم زکوٰۃ نکال دیں. ایک فتویٰ ہے. پہلا والا جو فتویٰ بتایا میں، اس میں جو ہے نا آپ کو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. جب آپ کو رقم ملیں گی وہ رقم پہ 1 سال گزر جائے گا تب جو ہے نا آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا ہے. تو علماء کرام کے 2 فتووں میں اب پبلک کیا کرے؟ تو پبلک یہ کرے کہ جس میں غریب کا فائدہ ہے وہ فتوے پہ عمل کرے. تو غریب کا فائدہ کس میں ہے؟ ہر سال نکالنے کے اس میں، اس لیے یہ فتوے پہ عمل کر لیے تو بہتر ہے. جب علماء کرام کا اختلاف ہو جاتا مسائل میں، پبلک کو اختیار رہتا چاہے یہ فتوے پہ عمل کر لیں چاہے وہ فتوے پہ عمل کر لیں، اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ فتوے پہ بھی عمل کرے تو درست ہے، وہ فتوے پہ بھی عمل کرے تو درست ہے. مگر وہ فتوے پہ عمل کرنے والے یہ فتوے والوں کو برا نہیں بولنا، یہ فتوے پہ عمل کرنے والے وہ فتوے کے ماننے والوں کو برا نہیں بولنا. یہ فروعی اختلافات ہے، یہ ہمیشہ امت میں رہتے ہیں، قیامت تک بھی ہوتے رہتے ہیں یہ اختلافات، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، دکان مکان یا پھر جو ہے نا کیا ہے گاڑیاں سائیکلیں وغیرہ لاریاں کرائے پہ چلاتا ہے. اب اس کا کرائے پہ چلانے کے لیے جب یہ کرتا ہمیں کرایہ دار سے زائد رقم پہلے 2-3 مہینے کی ایڈوانس جو ہے نا لے لیتا ہوں، تو اس کی زکوٰۃ کون نکالنا؟ کرایہ دار نہیں نکالنا. جس کے پاس وہ رقم رکھے بھی ہے، وہ مالک دکان، مالک کار، مالک جو ہے نا کیا ہے مکان، انہیں کیا کرنا، وہ رقم کی زکوٰۃ نکالنا جو کرایہ دار اس کو جو ہے نا کیا ہے ایڈوانس کی صورت میں دیتا. سمجھ گئے آپ؟ اس کی زکوٰۃ کرایہ دار کے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ کرایہ دار اس کو یوز ہی نہیں کر سکتا. جب تک کرائے سے ہے تب تک مالک، وہ دکان کا مالک، مکان کا مالک انہیں اپنے استعمال میں لیتے رہتا، تو زکوٰۃ بھی اس کو ہی نکالنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے شیئرز کے تعلق سے، شیئرز جو خریدتے اس میں مائنڈ ایک بندہ لگاتا، پیسہ ایک بندہ لگاتا. تو مارکیٹ میں اگر آپ شیئرز خرید رہے تو اس میں جو ہے نا کیا ہے یہ بات بتائی گئی کہ بہت سارے حضرات کیسے قسم کے شیئرز خریدتے کہ وہ شیئرز خریدتے وقت ہی شیئرز کچھ بیچنے کا ارادہ رہتا. سمجھ رہے آپ؟ شیئرز کچھ بیچنے کا جب ارادہ ہے تو وہ شیئرز کی موجودہ رقم کیا ہے اس کا حساب ڈال کے کتنے لاکھ کے شیئر ہو رہے، 1 سال گزرتے، یعنی 1 سال پہلے شیئرز لیے تھے آپ،
1 سال کے بعد کیا ہے موجودہ قیمت کیا ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا اس کو، یعنی پیچھے سال کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ نہیں ہے اس کی، موجودہ قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ہے۔ اور ایک کیا ہے مسئلہ، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و ترتیب عدد کل معلوم لک۔ شوہر قرض دار ہے، بیوی کے پاس سونا چاندی ہے، تو شوہر زکوٰۃ نکالنا کی نہیں، بھائی وہ قرضوں میں مبتلا ہے نا، تو شوہر قرضے میں مبتلا ہے، بیوی نہیں ہے، بیوی کو بیوی کے سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالنا بیوی پہ فرض ہے۔ اگر شوہر بیچارہ قرض دار ہے تو بیوی اپنا سونا چاندی بیچنا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا، نہیں ادا کرے گی تو پھر عذاب کی مستحق ہو جائیں گی انہیں، سمجھ، اس میں شوہر قصوروار نہیں رہتا، کیونکہ زکوٰۃ نکالنا کس پہ فرض ہے، جو اتنے مال کا مالک ہے اس پہ فرض ہے۔ اگر شوہر نکال دے رہا تو اس کی اپنی طرف سے رحم دلی ہے، احسان ہے، سمجھو بیویوں کے اوپر شوہروں کا، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اگر نہیں نکال تم بلا نے تو بیوی کو سونا بیچ کے زکوٰۃ اپنا نکالنا ضروری ہے، نہیں نکالی تو اللہ کے حضور گناہ گار ہوتی اور عذاب کی مستحق ہو جاتی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے دکان، جو کپڑوں کی دکانیں، چپلوں کی دکانیں، ترکاری کی دکانیں، ہر ایک دکان والا بندہ قرضے میں مبتلا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بغیر قرضے کے مال ہول سیل سے نہیں لاتا، کچھ رقم بھی دیتا، آدھی رقم دیا تو آدھا ادھاری میں لاتا۔ تب اس صورت میں ہر ایک دکان والا بندہ قرضے میں مبتلا ہے، تب انہیں اپنی دکان کی زکوٰۃ نکالنا کی نہیں، تو وہ قرضہ جتنا لایا آلریڈی پہلے بول دیے اس کو مائنس کر دینا انہیں۔ جو اصل اپنی رقم سے مال خرید کے لایا، 50,000 کا لایا، 1 لاکھ کا لایا، 2 لاکھ کا مال لایا اپنے اون پیسوں سے، وہ پیسوں کی زکوٰۃ، وہ مال کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اب آپ بولیں گے میں قرضے میں ہوں نہ، بولے تو وہ قرضہ تو آپ کو قسطوں میں پے کرنے کا ہے۔ قرضہ بولے تو ایسا رہنا کہ آپ قرضے میں مبتلا ہے، قرض دار آ کے آپ کے چوکھٹ پہ بیٹھ کے اب ہونا بول کے، اور آپ کو اب بھی دے دینے کا ہے، اور دے دینے کے بعد آپ پورے روڈ پہ آ جا رہے، تو ویسا قرضہ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن آپ قرض داروں کو دینے کے بعد بھی اتنے مال کے مالک ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی، یعنی 52.5 تولے چاندی خریدے، اتنے روپیے موجود ہے، 40,000 چلر ہو رہے ہو، تو اس صورت میں آپ کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض رہتا، اگرچہ کہ آپ قرض دار ہے تب بھی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ حج کے لیے جانے کے واسطے پیسے جمع کرا، کیا کرا انہیں، حج کو جانے کا بول کے پیسے جمع، اب وہ پیسے رکھ دیا، میں میرے بیگم بچے مل کے جائیں گے بول کے، اب 8-10 لاکھ روپے رکھے ہوئے، وہ روپیوں پر 1 سال کی مدت گزر گئی، ڈرامے نام نہیں نکلا تھا پچھلے سال، اب یہ سال آ گیا، تو اب 1 سال وہ 10 لاکھ کے اوپر گزر گیا، تو وہ دوسرا مسئلہ یہ، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں، ایک مسئلہ یہ ہے حنفی مسلک میں کہ مدرسوں کے لیے جو غریب طلبہ وغیرہ پڑھ رہے وہاں پہ، ان کو زکوٰۃ کی رقم دیتے لوگ، زکوٰۃ اور فطر، ایک مسئلے پہ عمل کرتے، ہیلہ شرعی بولے تو کیا ہے وہ، اس میں کیا کرتے، غریب طالب علم جو سمجھدار ہے، مسلمان عقل والا جوان ہے، اس کو بٹھا کے مسئلہ سمجھاتے، دیکھو بیٹا یہ مدرسے کے بچوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم ہم تم کو دے دے رہے، تم اس کے پورے طریقے سے مالک ہے، تم مدرسے کے طالب علم ہے نا، تو مدرسے کے طلبہ کے لیے یہ پیسے دیے گئے سوئے، لہٰذا یہ پوری رقم آپ کو دے دے رہے، آپ رکھ لو، آپ کے چھو گے یہ پیسے، اب آپ ہی چیز کے مالک ہیں، مگر آپ یہ بات یاد رکھو کہ آپ مدرسے کو جو ہے نا کیا ہے دے سکتے کیا پیسے، فیس بھی نہیں دے سکتے، مدرسے کو جو ہے نا کیا ہے آپ کوئی تعاون نہیں کر سکتے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، لیکن آپ کو اگر آپ یہ رقم مدرسے کو دیے اپنی طرف سے، جبکہ آپ مالک بن گئے اس کے، تو اس صورت میں مدرسے کی کیا ہے معلوم ہے ضروریات اس کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے، اور آپ کو اتنا سارا ثواب کا ذخیرہ مل جاتا، تو طالب علم کیا ہے معلوم ہے اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ پیسے لے لے کے ماں باقی زائد رقم مدرسے کو گفٹ کر دیتا ہے، تو اب کیا ہوتا، یہ ہیلہ شرعی ہے، تو زکوٰۃ کی رقم اس طریقے سے کیا کرتے، ہیلہ شرعی کرتے۔ بعض حضرات اس کا فائدہ اٹھا کے کیا کر رہے معلوم، بولے اپنی خود کی بیٹی کی شادی کر رہے، وہ پیسے کیا کر رہے معلوم، ہیلہ شرعی کر کے بیٹی کی شادی میں لگا رہے، ایسا لگانا جائز نہیں ہے، علماء سے اچھی طریقے سے مسئلے کو معلوم کر لے، کیونکہ اگر ایسا کرنا ہے تو وہ بندہ کر سکتا جو غریب ہے،
نہیں، آپ کے پاس لاکھوں روپے کا مال و دولت ہے، حجوں کو جا رہے، عمرے کو جا رہے، آئے نہیں بولیے آپ، مگر اس کے باوجود زکوٰۃ کی رقم سے بیٹی کی شادی ہیلہ شرعی کر کے کرتے کہتے کئی کو کر رہے ہیں؟ جب آپ کو اتنا ہی ڈر ہے پیسہ فل خرچ ہوتا بول کے چائے بسکٹ پہ عقد کر دو، نہیں ایک ڈریس پہ بیٹی کو ودا کر دو، کئی کو یہ حماقتاں لوگوں کو دکھانے کے واسطے لاکھوں روپے کی شادی کرتے کہتے وہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے خود کی بیٹی کی، ایسے کر رہے ہیں تماشے۔ اور بعض حضرات کیا کر رہے ہیں؟ غریب بچی کی شادی کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا کر رہے معلوم؟ اپنی طرف سے راشن وغیرہ وہ سب لا کے کیا کر رہے معلوم؟ پکوان بھی اپنی کر کے کھلا دے رہے۔ تو ایسا اگر آپ کریں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ کیا کرنا پڑتا آپ کو؟ وہ بندے کے پاس سے لسٹ لے کے راشن لا کے ان کے حوالے کر دینا، آپ ہی پکوان کرا لو بول کے، تو اس صورت میں انہوں مالک بنتے جب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوتی۔ آپ ٹھہر کے آپ ہی پورا کر دے رہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کیا کر رہے ہیں؟ سحر کا افطاری کا اہتمام زکوٰۃ کی رقم سے کر رہے ہیں۔ بعض حضرات کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں میں بولے زکوٰۃ کے پیسوں سے، تو یہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی آپ کی، اگرچہ کہ غریب کھا رہا، ہاں ایسا کرے تو زکوٰۃ ادا ہوتی کہ وہ زکوٰۃ کی رقم سے کھانا بنا کے آپ اس کے پاکٹس بنا دے کے بانٹ رہے، پاکٹ بانٹ رہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ راشن کے کٹس بانٹ رہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ فروٹ کے جو ہے نا کیا ہے تھیلیاں بانٹ رہے تو یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ کپڑے بانٹ رہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ اس میں سامنے دے رہے، اس میں امیر بھی آ کے کھا لے رہا، غریب بھی آ کے کھا لے رہا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ غریب کھایا تو بھی ادا نہیں ہوتی، امیر کھایا بھی تو ادا نہیں ہوتی۔ پاکٹ بنا کے اس کے ہاتھ میں ٹفن کی صورت میں دے دیے تو وہ غریب کو دینے پہ زکوٰۃ ادا ہوتی۔ یہ مسئلے کو ذہن نشین کر لیں۔ اسی طریقے سے جو مشینیں جیسا کپڑے ٹیلرز حضرات ہیں ان کے پاس دکان میں کیا رہتے ہیں؟ 10-12 مشینیں رہتے۔ اب ایک مشین جو ہے نا 5-5 10-10 ہزار کی رہتی، نہیں 15-20 ہزار کی بھی ایک مشین رہتی بس، نہیں تو اس صورت میں وہ 10-12-15-20 جو مشینہ رہتے اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ کیا ٹیلر حضرات کو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ انہوں مشینہ بیچنے خریدنے کے واسطے نہیں رکھے نا، وہ انہوں لے کے خرید کے رکھ لیے دکان میں، اب اس پہ کپڑے سی رہے تو سلوئی پہ کمائی کر رہے ہوں، مشینوں کے ذریعے خرید و فروخت کر کے کمائی نہیں کر رہے، اس لیے وہ مشینوں کی اور وہاں پہ دکان میں جو ڈیکوریٹ کرے جو فرنیچر ہے اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رہن میں اگر کسی بندے نے اپنا سونا رکھا ہوا ہے تو صورت میں وہ جب تک رہن سے چھڑا نہیں لیتا وہ سونے کی، وہ چاندی کی یا وہ فلیٹ کی، وہ مکان کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ رہن میں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگرچہ کہ انہیں خرید و فروخت کے لیے بھی وہ لے کر رکھا تھا تب بھی اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں رہتی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتی بعدد کل معلوم لک۔ مدارس کی، اسکولز کی جس میں بچے پڑھنے کے لیے آتے، اب وہ پراپرٹی رہتی نا، اب اسکول پورا 1 کروڑ کا رہتا، 2 کروڑ کا رہتا، پورے کلاسز رہتے، اس میں بینچز رہتے، اس کی کوئی زکوٰۃ رہتی کیا؟ کوئی زکوٰۃ نہیں رہتی، اگرچہ کہ وہاں آنے والے طلبہ پڑھ کے فیس ادا کر کے پڑھ رہے ان لوگ، تو فیس جو آ رہی وہ اگر آپ فکس ڈپازٹ کر کے رکھے یا پھر اپنے پاس محفوظ رکھے رقم اور اس پہ 1 سال گزر گیا تب اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا، لیکن اسکول کی یا اسکول کے کسی چیز کی بینچز وغیرہ کی کوئی زکوٰۃ نہیں رہتی، کیونکہ آپ اس کو خریدنے بیچنے کے لیے نہیں لیتے نا، لے کر رکھ لیتے ایک تعلیمی سلسلہ چلانے کے واسطے۔ ٹھیک ہے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فطرے کے تعلق سے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا فطرے کے تعلق سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے اپنے روزوں کا صدقہ، روزوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے رمضان کے محنتوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو رمضان میں روزوں کی زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد ادا نہیں کرتا وہ شخص کی کیا ہے معلوم ہے؟ روزے نمازیں قبول نہیں کی جاتی بول کے فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث سنائی میں نے کنز العمال میں ہے، حدیث نمبر 24130 ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مالوں سے صدقہ یعنی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے، وہ جتنا مال ادا کرا صدقہ فطر میں اللہ رب العزت
اگلے سال سے پہلے اس کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب کتنا زیادہ، اس کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہے۔ اب فطرہ جو ہے نا کتنا جو ہے نا نکالنا، اس کے بارے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماہ رمضان کے آخر میں لوگوں سے خطاب کیا، فرمایا اے اہل بصرہ تم اپنے روزوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے روزوں کی زکوٰۃ کیا رہتی، تو انہوں نے کہا کہ اہل مدینہ اٹھو، یعنی اے مدینے کے عالموں اٹھو اور ان لوگوں کو مسئلے بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے روزوں کی زکوٰۃ کس کو کہا ہے، فطرے کو کہا ہے۔ عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے جس بندے کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں اس بندے پر ایک فطرہ خود کا واجب ہے۔ شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ اس کے وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے ان کا فطرہ دینا بھی واجب ہے۔ بیوی کا فطرہ بھی دے رہا تو ادا ہو جاتا، لیکن بیوی کا فطرہ بیوی خود دینا، شوہر کا فطرہ شوہر خود دینا، تو اس میں ان دونوں کے لیے اپنا اپنا الگ الگ ثواب ہے۔ اب فطرہ نکالنا کتنا اور کن چیزوں کا نکالنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے فطرے کے تعلق سے فرمایا دے رہے ہیں، چاول دے رہے ہیں، کھجور دے رہے ہیں، کشمش یا منقع دے رہے ہیں، تو ان صورتوں میں آپ 1 سا دینا بول کے فرمائے سرکار۔ اس کے لیے پہلے والے کے لیے کیا فرمائے، آدھا سا، اور اس کے لیے کیا فرمائے 1 سا۔ اب یہ سا کیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سا کہا وہ ایک پیمانہ ہے، چھٹوا ہے۔ اب وہ کتنے کلو کا رہتا، اب اس میں 5 کلو کا ہے۔ تب اب جب علماء میں اختلاف ہو گیا، کسی نے مکے کے چٹھوے کو لیا، کسی نے مدینے کے چٹھوے کو لے کے فتویٰ دیا، کسی نے حضرت علی کی خلافت آخری خلافت تھی نا کہاں پر، عراق میں، تو وہاں کے چٹھوے کے حساب سے فتویٰ دیا۔ اب امت کیا کرے، اسے فتوے پہ عمل کرے، تو جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے وہ فتوے پہ عمل کر لے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آدھا سا گیہوں دے رہے تو آدھا سا دینا بولے، تو آدھا سا بولے تو 2 کلو 2 چھٹاک ہو رہا ہو، 2 کلو 2 چھٹاک یا 2.25 کلو کے حساب سے آپ ایک بندے کی طرف سے فطرہ ادا کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا آپ کی مالی حیثیت کیا ہے، آپ خالی ہزاروں میں کمانے والے ہیں، مطلب 10-20 ہزار روپے آپ کی سیلری ہے، تو اس صورت میں آپ 2.5 کلو 2 کلو 2 چھٹاک کے حساب سے فطرہ دے لینا۔ آپ کیا ہے معلوم ہے لاکھوں میں کمانے والے ہیں، 4 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ ہے آپ کی، تو اس صورت میں بہتر ہے آپ اگر جو ہے نا کیا ہے کھجور کے حساب سے فطرہ دے تو جب کیا کرنا 1 سا دینا، 4 کلو 2 چھٹاک کھجور دینا، سمجھ گئے بات آپ، یا اتنے پیسے دینا، ٹھیک ہے۔ یا کروڑوں میں کمانے والے آپ تو کشمش کے حساب سے دینا، منقع کے حساب سے دینا، ٹھیک ہے نا، جو کے حساب سے دینا۔ جب یہ دے رہے آپ فطرہ تو صورت میں وہ چٹوے کے حساب سے، اب امت میں جتنے علماء کرام نے فتوے دیے ہیں اس میں سے آپ کسی بھی فتوے پہ عمل کر لے سکتے۔ میں بتا رہا ہوں 2 کلو 2 چھٹاک کے حساب سے اپنے نظام آباد کے اکثر لوگ عمل کرتے، تو اسی حساب سے آپ کیا ہے فطرہ نکال لے سکتے۔ اب یہ جو فطرہ نکالے آپ گیہوں چلک جا کے دینا بول کے ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ جس بندے کو غریب کو وہ گیہوں دے رہے اس کو ضرورت رہ رہی چاول کی، انہیں کیا کر رہا وہ بیچ کے چاول لینے کے چکر میں جا رہا، اب وہ جب بیچنے جا رہا اس کو آدھی قیمت مل رہی اس کی نہیں، تو آپ بہتر ہے کہ فطرے میں وہ گیہوں دینے کے بجائے پیسے ہی دے دیے، تو کیونکہ اس کی جو ضرورت ہے انہیں وہ چیز خرید کے لا لیتا، ٹھیک ہے، اس میں اس کی زیادہ مدد ہو جاتی۔ اب فطرہ ایک ہی بندے کو دینا کہ کئی بندوں کو دے سکتے، تو اگر ایک فطرہ ایک ہی بندے کو دے رہے تو بہتر ہے، اگر نہیں دے کے آپ 4-5 بندوں میں ڈیوائڈ کر کے دے رہے، بہت زیادہ لوگ آپ کے پاس منگنے کے لیے آتے، تو اس صورت میں آپ اگر 4-5 بندوں میں ڈیوائڈ کر کے دے رہے تو ویسا بھی دے سکتے۔ تو 2 کلو 2 چھٹاک کا فطرہ رقم کے حساب سے کتنا ہو رہا 100 روپے ہو رہے ہو، 100 روپے کے آس پاس ہوتے، مگر 100 روپے کے حساب سے نکال لینا اپن، ایک بندے کا فطرہ 100 روپے کے حساب سے۔ اب دینا کس کو، یہ بھی اسی کو دے سکتے جس کو زکوٰۃ دے سکتے، جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو یہ فطرہ نہیں دے سکتے، یعنی ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو فطرہ نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو، نواسا نواسی کو، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی،
سید زادے کو جو حسنی یا حسینی سید ہے اس کو فطرہ نہیں دے سکتے، کسی کی تنخواہ میں بونس میں نہیں دے سکتے، کسی تعمیری کام میں نہیں دے سکتے، امیر بندے کو نہیں دے سکتے، غربا فقراء کو ہی دینا، اور یہ زکوٰۃ اور فطرے مسلمان بندے کو ہی دینا ہے، یہ آپ کافروں کو نہیں دے سکتے۔ اگر ایسے محلے میں رہ جہاں پہ آس پاس پورے کافرین ہی چھے، نہیں دیے تو انہوں دشمن بن جاتے، تو ویسی صورت میں ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے اگر آپ دے رہے تو وہاں دے سکتے، لیکن جہاں پہ مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کو ہی دینا ہے، کیونکہ یہ دینے کا مقصد اصل میں مسلمان کی غریبی دور کرنا مقصد ہے، اس کو عید کی خوشیاں نصیب ہو جائیں، انہیں بھی عید کے دن کچھ اچھے آئٹم لا کے پکا لینا بول کے اس کے لیے کیا کرے، یہ فطرے کو واجب کرے سوئے، غریب کو بھی عید کی خوشیاں میسر آ جانا بول کے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ جو ہے نا کیا ہے، یہ جو فطرہ آپ ادا کر دیے اس کی فضیلت تو آپ سن لیے، کس بندے کے اوپر جو ہے نا فرض ہے، واجب ہے، میں نے بتایا مسلمان عقل والے جوان بندے کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے یعنی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر کیا ہے، فطرہ اس کا خود کا ایک کیا ہے، واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فطرہ ہے اگر کوئی بندہ عید تک بھی نہیں دیا، عید کا دن آ گیا، عید کی نماز بھی پڑھ لیا، تب کیا یہ دینا ساخت ہو جاتا؟ نہیں ہوتا۔ عید کے دن بھی اگر آپ یہ فطرہ نہیں دیے تھے تو عید کے دن بھی دینا، عید گزر بھی گئی دوسرے دن دینا، تیسرے دن دینا، چوتھے دن دینا، ایک سال گزر گیا نہیں دیے تھے تو وہ ایک سال کے بعد بھی دینا چاہتا، آپ کے کھاتے میں لکھے ہوا چاہتا وہ دینا باقی ہے انہیں بول کے، 10 سال سے نہیں دیے تھے آپ، واجب تھا تو 10 سال کا دینا نہیں دیے تو اس کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ، اور جو عذابات آپ پہلے خطاب میں سماعت کر چکے 2 جمعہ پہلے وہ سارے عذابات کے مستحق ہو جاتے پھر، اور روزے قبول ہی نہیں ہوتے آپ کے اگر یہ آپ ادا نہیں کرے تو، صاحب استطاعت ہونے کا، صاحب نصاب ہونے کے بعد یہ ہو گیا۔ اب اعتکاف کے تعلق سے چونکہ 20 رمضان مبارک ان قریب جو ہے نا آنے والا ہے تو اگلے جمعہ تک جو ہے نا اعتکاف میں لوگ بیٹھ جاتے، تو اس کا اہم 1-2-4 مسئلے بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اعتکاف کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا بغور مطالعہ کرے تو فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے۔ فرض کیا ہے؟ جب آپ منت مانگتے کہ اے اللہ مجھے بیٹا ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہوں رمضان میں، تو یہ بیٹھنا فرض ہو جاتا اگر بیٹا ہو گیا تو۔ ایسے ہی آپ بولے کہ اے اللہ میری دکان میں گراہک بہت کم آ رہا، زیادہ آیا الحمدللہ، تو پھر میں جو ہے نا کاروبار اچھے چلے تو 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہوں، تو اس صورت میں کاروبار اچھے چل رہے تو 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا فرض ہو جاتا، تو یہ منت کا اعتکاف ہے، یہ بیٹھنا فرض رہتا، اس میں روزہ بھی رکھنا پڑتا اور اعتکاف بھی رہنا پڑتا۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف، یہ صرف رمضان کے آخری 10 دنوں میں بیٹھ سکتے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں، 20 رمضان کی عصر کی نماز کے بعد یہاں آ جانا مسجد میں، کون سی بھی مسجد میں، اور غروب آفتاب سے پہلے رہنا۔ اگر 21 رمضان شروع ہو گیا یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد آ کے بیٹھے تو پھر سنت اعتکاف نہیں رہتا ہو، مغرب کی یعنی افطار کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے، 20 رمضان کا افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ وہاں پہ مسجد میں رہنا، تو اس صورت میں سنت اعتکاف کہلاتا۔ اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ اعتکاف ہے، اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو ختم، آپ کا اعتکاف خلاص ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 10 دنوں کا اعتکاف سنت ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، تھوڑے بندے بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گئے تو بقیہ بندے گنہگار نہیں ہوتے، اگر پورے شہر میں ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھا یہ سنت تو سب کے سب گنہگار ہوتے، اب اللہ کی مرضی ہے کون سا بھی عذاب وہ بندوں کے اوپر نازل کر سکتا۔ تیسرا اعتکاف ہے نفل، اس کے لیے سال مہینے کا کوئی تعین نہیں ہے، آپ سال کے 12 مہینے کبھی بھی بیٹھ سکتے، اور اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ہر سانس پہ ایک نیکی لکھتا ہے، اور ایک دن کے اعتکاف کے بدلے ایک مقبول حج ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے، اور ایک دن کے اعتکاف کے بدلے اس کو جہنم سے 500 سال کی مسافت کی دوری پر رکھ دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے فضیلت اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی، تو جو بندہ اعتکاف اگر بیٹھنے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ بیٹھے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اب لیڈیز کے لیے کیا فرمایا کہ لیڈیز جو ہے نا کیا ہے ان کی مسجد ان کا گھر ہی ہے، جس گھر میں انہوں رہتے ہیں وہی گھر کیا ہے جس گھر میں انہوں 5 ٹائم